آپ کے لیے آخری حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو نعیم بن حماد نے اسے حمادی میں نقل کیا اور کہا، یہ ذرا غور سے سنیں گا، یہ کیوں ہوا ایسا، کیوں ہوا اٹامک اسٹیٹ بنا، کیوں آپ ایک غالب مسلمان قوت بنے، اس کی آپ کو پوری وضاحت مل جائے گی۔ اور فرمایا کہ اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند سے جنگ کریں گے، اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند سے جنگ کریں گے اور اس کے عمراء اور رؤسا کو گرفتار کریں گے، پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ۔ ایز سمپل ایز دیٹ۔ یہ ڈیسٹنی ہے پاکستان، جو مرضی کر، تم دیے باد مخالف ہو یا منافقان غم گسار ہوں، جو مرضی کر، ultimate destiny of Pakistan is very simple. A battle with India. Inshallah they'll come out victors. And also a battle with Israel, where they will side with the Prophet. آپ ہوں، میں ہوں، یا ہمارے آنے والی ایک نسل ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ مقدرات، کیونکہ کتاب لکھنے والے وہی ہیں، یہاں کے جو مورخین آبجیکٹو رائٹرز ہیں، اتفاق کی بات یہ دیکھیے کہ الٹیمیٹلی وہ بھی اسی انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچے، وہ بھی یہ جو آبجیکٹو جتنے ریئلسٹ آپ کے ارد گرد موجود ہیں، ویسٹ کا غلبہ ٹوٹ رہا، ان کی اکانومی شٹر ہو چکی، دی بیلنس آف پاور از شفٹنگ ٹورڈز ایسٹ۔ جب اسلام اٹھا تھا تب بھی دنیا میں چائنا اور اسلام کو پاور حاصل تھی، پھر اسلام اٹھ رہا ہے، پھر بھی وہی چائنا اور اسلام دونوں پاورفل ہے، اور دونوں پروگریسولی فرینڈلی ہیں۔ برٹش منسٹر نے کہا ناؤ دی بیلنس آف اکانومی از شفٹنگ ٹورڈز ایسٹ۔ کوئی پتہ نہیں کل کو ایک چھوٹے سے اندازے کے مطابق $700 ٹریلین چاہیے اس بحران سے نکلنے کے لیے، $700 بلین، اس میں کچھ بھی نہیں لگتے۔ اب ان کا گراف جو ہے ایل کی صورت میں آگے بڑھے گا، اوپر نہیں جا سکتا۔ بٹ ایسٹ اسٹل ہیز پاور، پاکستان ہیز انلمیٹڈ سورسز آف انرجی۔ $15,000 بلین کا صرف کوئلہ ہے، $15,000 بلین، اتنی مالیت کا لوہا، گیس ابھی نکل نہیں رہی، ابھی اتنا سمندر بند ہے تیل کا، آپ کے علم میں نہیں ہے۔ The balance of power is certainly shifting towards east, towards China and Pakistan۔ ایک ہے بس مسئلہ، اللہ تعالیٰ بے ایمانوں کو زیادہ ذخائر دے نہیں سکتا۔ All we can do is to pray to God. All we can do is to pray to God کہ یا اللہ ہمیں کوئی ایماندار حکمران جو ملک و قوم کی ملت کے اساسوں کو ضائع نہ کرے، جو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں افراد، اللہ تعالیٰ نے بالکل وضاحت سے بنو اسرائیل کو کہا، وہی بات وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم پلٹ جاؤ گے تو میں پلٹ جاؤں گا، تم لوٹ آؤ گے تو میں لوٹ آؤں گا، وما علینا الا البلاغ۔ سوال ہے سر آج کے ٹاپک سے متعلق، بہت ڈائریکٹ کویسچن ہے۔ پاکستان کے اندر مخلص اور دیانتدار قیادت کا جو بحران ہے، عوام اسے کیسے حل کریں؟ عوام کو سب سے پہلے تو اپنے تعصبات کو توڑنا پڑے گا۔ یو آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ پاکستان سو یو چوز رانگ۔ آپ پاکستان کا سوچیں گے تو پھر کو اچھا انتخاب کریں گے۔ آپ تو ایک لوکل اسٹرگل سے اوپر اٹھ نہیں رہے، ایک علاقائی سینس سے اوپر نہیں ہو رہا، حتیٰ کہ آپ کا جو الیکٹڈ بندہ ہوتا ہے وہ بھی اپنی علاقائی سینس سے اوپر نہیں اٹھ رہا۔ آپ ایک شخص کو ایسے کو وزیر اعظم بناتے ہیں کہ جو وزیر اعظم اتنا بڑا عہدہ نہیں ہے مگر وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتا ہوتا، ایک شخص جس کا انٹلیکچوئل لیول ہی اتنا نہیں، آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس قسم کا لیول آف مائنڈ چاہیے کسی بڑے آدمی کو چننے کے لیے، کسی ذہن کو چن۔ بہرحال وزیر اعظم ہو، صدر ہو،
اس کا ایک جو لیول ہوتا ہے تھاٹ کا، ایک لیول جو اس کی پرسنالٹی کا ہوتا ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی ہمیں مینٹین کرنا ہوتا ہے. مگر ہم چناؤ کرتے وقت یا کسی کو دانشور سمجھتے وقت یا کسی کو، ہمارے یہاں پولیٹیشنز ہیں، مگر بدقسمتی سے قائد اعظم کے بعد ہمیں ایک بھی مدبر سیاستدان نہیں ملا. ایک شخص بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص جو ہے ہمیں اس لیول کا ہے جس میں مسائل چھوٹے ہیں، زیادہ ہیں، مگر ان کے برابر بھی انسانی ذہن اگر نہ پہنچ سکے یا ان کے حل کی کوئی تجویز نہ نکال سکے. فار ایگزامپل what I see about is what is center and province I see. ایک بات میں کامنلی دیکھتا ہوں. As an advice I am putting on in this table, I am advising one thing, کہ نوکر کس کا نوکر ہوتا ہے، ایک افسر کس کا نوکر ہوتا ہے. ہم یہ جان بوجھ کر سارے پولیٹیشین جو ہیں احساس دیتے ہیں کہ نوکری نہیں ہے بلکہ یہ پارٹیزن شپ ہے. ایک افسر جو ہے اس کو سارے سیاستدان یہ تاثر دیتے ہیں کہ تم پاکستان کے کچھ نہیں لگتے، تم ایک مخصوص سیاسی پارٹی کے کارگزار ہے. تو آنیسٹ آفیسر ہے جس نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے خدا کے لیے. یار چلو وہ نہ صحیح، ایک سیکولر آنیسٹی کا ہمارے ہاں پہلے معیار ہوا کرتا تھا افسروں کا، اب وہ معیار نہیں ہے. اس لیے کہ پیپل جو آفیسرز ہیں they are not faithful to the country, they are not faithful to Pakistan, they are only faithful to their political groups. یہ احساس کس نے پیدا کیا؟ ایک حکمران کا کیا حق ہے ایک محنت گزار افسر کو اینٹائی پارٹی قرار دے؟ وہ اس سے زیادہ کام کیوں نہیں لے سکتا؟ وہ صحیح کیوں نہیں کہا کہ پچھلی حکومت میں تم نے بڑا اچھا کام کیا تھا، میرے لیے اس سے بہتر کام کرو. Why can't he? Why do they take them as officers of the government as enemies? Why don't they take them as public servants, as servants of Pakistan کو نہیں سمجھتے؟ Similarly جگہ جگہ ہم نے کلاشز کریٹ کر دی. انسٹیٹیوشنل کلاشز تو پہلے بھی تھے. ابھی اگر آپ غور کرو تو پاکستان کے لوگ پھر بھی ٹھیک ہیں. وہ مجھے جج صاحب کے کریکٹر سے کوئی بڑا واسطہ نہیں ہے، چیف جسٹس کے کریکٹر لوگ اس لیے ان کے ساتھ نہیں ہیں. فرینکلی ٹیلنگ یو کہ وہ بڑے کچھ شریف اور آنیسٹ بندے ہوں گے، اس لیے نہیں ہے. پہلی دفعہ لوگ کسی رائٹ اور رانگ کے کانشیس ہو گئے. پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ لوگ پرسنالٹی کے پیچھے نہیں جا رہے، ایک اصول کی آگہی کے پیچھے جا رہے. They think that the rule is that this must not happen to judiciary. کہ کوئی بھی غالب طاقت جو ہے، جوڈیشل اتھارٹی کوئی بھی ہو، it doesn't matter. مجھے احساس ہے کہ عموماً جو لوگ سڑکوں پہ ہیں وہ پہلی دفعہ آگاہ ہو رہے ہیں کہ this is wrong to do such an act to judicial authorities. So they are standing for it. اس لیے یہ اسٹرگل کمزور نہیں ہو رہی. People somehow are putting lot of pressure in it. مگر یہی سینس جو ہے ابھی کسی بھی حکومتی کارندے میں نہیں گئی کہ we have done something wrong, that the previous people have done something wrong. جب غلط اور صحیح میں احساس نہیں رہے گا کہ کارواں کے دل سے وہ احساس ضیاع جاتا رہا. They are not aware, they are only fixed on their opinions. And this, I tell you, this is going to take away the government. This is going to take away the government. Whatever is there, the wrath of the people is the wrath of God. Today or tomorrow I'm telling you کہ اس موضوع پر اگر یہ ممکنہ حرکت ناکام ہو جائے، اگر یہ ممکنہ جرأت بھی ناکام ہو جائے تو یہ اثاثہ بنے گی کسی دوسری بہت بڑی موومنٹ کا. جس طرح چھوٹی چھوٹی حرکات بن کر انقلاب روس کا اور انقلاب فرانس کا باعث بنی تھی. Nobody is going to get out of this. Therefore میں سمجھتا ہوں کہ ایک سینسیبل ایٹیچیوڈ رکھنا چاہیے. غلط کو سب کو غلط کہنا چاہیے. And right is right to all. اگر رائٹ اور رانگ میں کنفیوژن پیدا ہو جائے اور رائٹ پہ بھی لوگ بٹ جائیں کہ یہ رائٹ ہے کہ نہیں اور یہ غلط ہے کہ نہیں ہے، تو پھر وہ قوم نفاق کا شکار ہو جاتی ہے.
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زمانے آخر میں 2 خیمے ہوں گے صرف، ایک ایمان کا، ایک نفاق کا، اور نفاق کفر کے وقت. اسی طرح پاکستان میں لوگوں کے چوائسز پہ ہے. Nobody is free from his responsibility or her responsibility. We surely have a responsibility to choose. بھائی کم از کم آنیسٹی تو دیکھ لیا کرو. کم از کم آپ اپنے حال میں اگر ایک ہی فیصلہ کر لیں کہ چلو میں نے برادری ہے یا نہیں برادری، I have to choose one honest person. مگر آپ تو وہ چنتے ہو جو بدترین نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اخلاق کی، اور اس کے پیچھے برادری. میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی سناؤں. میرے ایک دوست میرے پاس آئے، کہنے لگے پروفیسر صاحب آپ کے ایک جج صاحب دوست ہیں، ان سے ایک سفارش کریں. تو میں کہوں تو اللہ میاں کہتا ہے اگر صحیح سفارش کرو گے تو شاید اس کے ثواب میں شریک ہو، مگر مجھ سے غلط سفارش نہ کروانا. تو نے کہا نہیں وہ بات یہ وہ ہمارے لڑکی ہیں فلانی برادری کے، تو انہوں نے کچھ گڑبڑ کی ہے، کوئی نشے وشے میں پکڑے گئے. تو میں نے کہا why he was a professor of law. تو میں نے اس کہا why are you telling me like this, why don't you frankly tell me کہ وہ ڈرگس کے کیس میں پکڑے گئے. میں نے کہا ہاں ہے تو ایسے ہی. تو میں نے کہا میں کیوں سفارش کروں، کہ وہ مجبوری ہے. میں نے کہا اسے دیکھو یہ بات میں آپ سب کو، میں اسے یہ بات کی. میں نے کہا کیا عجیب بات ہے کہ جب ہمارے اعزاء و اقارب کو برا کام کرتے، کوئی ڈرگ بیچ رہے ہوتے، کوئی اور بدمعاشی کر رہے ہوتے، ہم جب ان کو سمجھانے جاتے ہیں، ہم سو کارڈ شریف لوگ، تو ہم نے کہا دیا یہ نہ کرو وہ، تو آپ ایک پتہ کیا کہتے ہیں، اپنا راستہ پکڑو، عزت نہ گنوا بیٹھنا. اور ہم چپ کر کے منہ سمیٹ کے واپس آ جاتے ہیں. جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی آپ کے سوا ہے کون ہمارا عزیز خیال رکھنے والا. دونوں طرف سے آپ شکست کھاتے، دونوں طرف سے آپ شکست کھاتے ہو. جب ان کو سمجھانے جاتے ہو، جب وہ انکار کر دیتے ہیں تو بھی، جب وہ جاری رکھتے ہیں کام کو تو بھی آپ شکست کھاتے ہو. مگر جب وہ پکڑے جاتے ہیں they use you sympathetically، وہ آپ کی سمپتیز خریدتے ہیں، فیورز خریدتے ہیں، اپنی حمایت پہ آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں. You are again dodged that favor. کم از کم اپنی سادہ لوہی کا کچھ تو حل ہونا چاہیے. یہ کیا جی میں برادری کا بڑا ہوں تو میں نے سب سے بڑے کرپٹ آدمی کو اپنی لیڈ دینی ہے. کیا برادریوں میں شریف لوگ نہیں ہوتے، آنیسٹ لوگ نہیں ہوتے؟ مگر کیا وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو برسر اقتدار نہیں دیکھ سکتے؟ This is the kind of job which is our responsibility. یہ نہیں ہے کہ برادریاں خراب ہوتی ہیں، مگر یہ کہاں لکھا ہوا کہ برادری میں سارے کرپٹ ہوتے ہیں، برادری میں سارے ڈس آنیسٹ ہوتے ہیں؟ کہ ہم نے ضرور کسی نہ کسی ڈس آنیسٹ. وی کیپ آن چوزنگ. جس سے پوچھو کیا انتخاب کر رہے ہو تو کہتے کم بدتر کا انتخاب کر. یہ کیا سینس ہوئی کہ ہمیشہ ہم کم برے کا انتخاب کرتے رہیں گے؟ کیا ہماری 50% ایوریج ادھر نہیں جائے گی، اچھے اور بہتر کو نہیں جائے گی؟ ہم بد اور بدتر اور بدترین میں انتخاب کرتے رہیں گے. ایٹ لیسٹ ہمیں سے یو شوڈ بی اویئر، کوئی سٹینڈرڈ اپنے اندر ججمنٹ کا رکھ لو. ٹھیک ہے، بڑے ملکوں میں جب بڑی پارٹیاں آتی ہیں جیسے نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، فلاں پارٹی ہے، وی ایڈہیئر سمپیتھیٹک. مگر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، when people came for the tickets، میرا سیاست سے اتنا واسطہ نہیں، they came for my help. تو میں نے کہا فلاں بندے کو ووٹ نہ دو، ٹکٹ نہ دو. He's one of the worst known character in the area. تمہاری خوشامد پہ یہ جیت ہے، اس کو نہ ٹکٹ دیں، تم ہار جاؤ. انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو بہت عزیز ہیں فلاں صاحب کو، فلاں صاحب کو. I again told them، میں کہا this is final، I cannot vote for dishonest man. Nobody of my friends can vote for dishonest man. So better be careful کہ اس کو نہ ٹکٹ دو ورنہ you will lose. They lost. مگر اپنی ذاتی پسند و ناپسند کو اوور رول نہیں کیا. یہ وہ جہالتیں ہیں جو لیڈرشپ کی سطح پر بھی ہیں اور نیچے بھی جا رہی ہیں.
why this should happen. What do we do them? آپ کو ڈیمانڈ کرنی پڑے. ہر انڈیویجول سمجھتا ہے کہ میں اپنی حیثیت میں کچھ نہیں ہوں, مجھے میری حیثیت میں مجھے میرا لیڈر تقویت دے, ورنہ میں کچھ نہیں. Why? Every single individual is important in a state. Every single individual. And if we are fighting for our rights, آج نہیں تو کل انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے اصول کی محافظت نصیب ہوگی. Only then we can be called respectable people and nation. اسی کی کنٹینویشن میں ہے سر کہ how can we reform our education to get our goal? Well, I think experience تو ہمیں دیا نہیں گیا. میرا خیال یہ ہے کہ اوورآل جو آپ کا سب سے کامن طبقہ ہے وہ اپنے ڈیسیشن جلدی اور اصول کی بنیاد پہ بناتا ہے. وہ خواب دیکھنے والا ہے, وہ جو بہت خواب دیکھتا ہے جب اس کے خواب ٹوٹتے ہیں تو وہ الٹ جاتا ہے. So this is the cause of the hurricane changes in political system. کو پیپلز پارٹی سے مایوس ہوئے, they rushed back to نون لیگ, کو ادھر سے مایوس, they would rush back to some other thing. مگر میرا اپنا یہ یقین ہے کہ اگر پولیٹیکل سسٹم چلتا رہے گا تو جو عام بندہ ہے, جو سڑک کا بندہ, وہ اٹھ کر آپ کو ایک زیادہ بہتر جو ہے تعلیم دے گا, اور میرا شدیت کی سیاست ختم ہو جائے. All I feel is کہ after about 4 or 5 years ایک بہت بڑی چینج آئے گی اس ملک میں, جہاں ایک آنیسٹ, ویری ٹائٹلی آنیسٹ, لٹرلی آنیسٹ قیادت جو ہے سامنے آئے گی. And then inshallah those will be the days for Pakistan. سر, عراق اور افغانستان میں جس دجال کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس دجال کو پسپائی پر مجبور کرنے والے کیا وہی لوگ نہیں ہیں جنہیں آپ اپنے پورے لیکچر میں تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں؟ No, not at all. آپ نے شاید وہ اور زمن ہے, بالکل آپ نے صحیح بات کی. دجال کو فاسق مارتا ہے, ہم نہیں مارتے. ہم اصول پہ جنگ کرنے والے ہیں. خدا اور رسول کے موضوعات پہ جب ہم جنگ کریں گے تو اس وقت ہمارا ایک فیئرلی اسپیکنگ جہاد کا وقت ہوگا. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا کہ میری ایک امت کے ایک حصے پہ دجال غالب آئے گا, میرے دوسری امت کا دوسرا حصہ دجال کے ساتھ جنگ کرے گا اور شکست کھائے گا. یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. مگر میری امت کا تیسرا حصہ جو ہے یہ دجال پہ غالب آئے گا, اور یہ آخری حصہ ہوگا. ابھی تک ہم آخری حصے تک نہیں پہنچے. So whosoever is fighting, دونوں طرف سے, دونوں دجالی. آپ کی نظر میں اسلام پاکستان کی ترقی کے لیے, موجودہ دور میں آپ کی نظر میں اسلام پاکستان کی ترقی کے لیے کیا لائحہ عمل مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ افراتفری کے؟ دیکھو, دنیا میں کہیں بھی آپ کے پاس سسٹمز کوئی نہیں. میں نے جیسے پہلے لیکچر کر رہا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ہم جزوی طور پہ کسی بھی سسٹم کو استعمال کر کے ہم ذلیل و خوار کرتے ہیں. کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ ایک آدھا لفظ بھی آپ کسی بورژوازی کلچر کا اس کے سسٹم میں انٹروڈیوس کریں. بڑی مشہور بات ہے کہ جب لینن نے کو خط لکھا ٹالسٹائے نے, اپنا دوستویسکی نے, تو اس میں لکھ دیا کہ گاڈ ولنگ وی شل میٹ ان کرملن. تو لینن نے اسے جواباً لکھا کہ یہ تو نے کیا لکھا, گاڈ ولنگ. تو اس نے کہا یار یہ تو محاورہ ہے. تو اس نے کہا نہیں, جب تک خدا تمہارے محاوروں سے بھی نہیں نکل جائے گا تم اچھے کامونسٹ نہیں ہو سکتے. کوئی سسٹم الاؤ نہیں کرتا. ڈیموکریسی کو ہم سے کیا ضد ہے, یا سیکولرزم کو ہم سے کیا ضد ہے؟ وہ کیوں ہم سے نمازیں چھڑانا چاہتا ہے, کیوں ہم سے عبادات, کیوں ہمارے زکوٰۃ اور صدقات کے سسٹم کو فروغ نہیں ہونے دیتا؟ واٹس رانگ ود ہم؟ اس لیے کہ وہ اپنے سسٹم آف تھاٹ میں کسی قسم کی شمولیت نہیں چاہتا. وہ اپنے رائٹس جو اس نے آبزرو کیے ہیں ان میں کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں چاہتا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ no system allows any interference in its own self. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کو جزوی طور پہ ہر جگہ استعمال کرتے ہیں, اور ہم اس کے میجر سسٹم سے نہ آشنا. مجھے تو آج تک اسلام کا ایک فائدہ بھی نہیں پہنچا. میں خدا سے گلہ نہ کروں, مجھے تو آج تک اللہ کے نظام کا ایک تنکا نہیں فائدے میں پہنچا.
مصیبتیں ساری پہنچی. اگر آپ کہو 5 وقت کی نماز مجھے پڑھنی پڑتی ہے, روزے مجھے رکھنے پڑتے ہیں, اور کیا فائدہ مجھے پہنچے اسلام؟ کیا اسلام یہی کچھ ہے؟ کیا اسلام امن نہیں ہے؟ کیا وہ دل کا سکون نہیں ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کیا وہ خوف و حزن سے آزادی نہیں ہے؟ کیا اسلام میرے دل میں کوئی شگفتگی نہیں؟ میں تو سارا انگزائٹی اور ڈپریشن کے شکار لوگ دیکھتا ہوں. کیا وجہ ہے کہ اسلام کے فوائد مجھے نہیں پہنچے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے دیے ہوئے سسٹم, اس کی صحت کے سسٹم, اس کے صفائی کے سسٹم, یہ سسٹم ہے کہ ہمارے شہر گندگیوں کی, آفات کی بلائیں بنے ہوئے ہیں. That's what Islam teaches. That's what your prophet teaches. میرے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان, کیا ان کا یہ قول مبارک ہے کہ شہر میں جگہ جگہ گندگیاں ڈال دو؟ مجھ تک کون سا اسلامی سسٹم پہنچا؟ کیا بچوں کی نگہداشت کا سسٹم مجھ تک, قرآن جو ہے مسلمانوں مجھ تک پہنچا ہے؟ آج تک ایک فائدہ اسلام کا نہیں پہنچا اس امت محمد. اس امت محمد کو ایک فائدہ نہیں. فٹیگ پہنچی ہوئی ہے. اسلام یہ کہتا ہے, اسلام یہ کہتا ہے, اسلام وہ کہتا ہے. This half religion is no religion. میں آپ کو بتاتا ہوں, 10 مرتبہ دے بیٹھتے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مسلمان ملک سود کی زد میں رہے, مگر آپ نظام ہی نہیں لا رہے. اتنا بڑا عالم بیٹھا, پھر وہی بات جو شیخ صاحب نے کی, اتنا بڑا عالم بیٹھا, ان کو نہیں پتا کہ اگر سود سے نجات کا اللہ نے کوئی سسٹم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ کیا ان کو نہیں پتا؟ اگر خدا کے رسول نے یا اللہ نے کوئی سسٹم آپ کو نہیں دیا سود سے فارغ ہونے کا, تو پھر کاہے کا ریلیجن ہے؟ مگر آپ دیکھا پورے قرآن میں اللہ نے مینشن کیا ہے کہیں سود کو تو سختی سے منع کر دیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ کرو نا تم میرے خلاف لڑو گے, میرے رسول کے خلاف لڑو گے. پھر کہا وَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, کہ ہم نے تجارت کی سود حرام کر. بھائی یہ تو کر دیا اللہ میاں, یہ تو بتا جان کیسے چھٹے گی؟ تو ایک چھوٹا سا رول دیا, چھوٹا سا, بالکل چھوٹا سا. کیوں نہیں کسی عالم کی نگاہ جاتی؟ لگے ہوئے ہیں سودی کہ یہ بلا سود ہے. وہ انہوں نے اپنا سرمایہ یورپی بینکوں میں سود پہ رکھا ہوا ہے, آپ کو بلا سود ہے. یہ بلا سود بینکاری ہے. اللہ نے اس کو ایک چھوٹی سی آیت میں بالکل یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود گھٹاتا ہے اور صدقات بڑھاتا ہے. سادہ سا. میں اس پہ 2-4-10 جملے اور بولنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے. چھوٹا سا نقشہ, اگر آپ 1 ارب روپیہ صدقات بینک میں جمع کریں اور شروع میں ایک دن میں تو نہیں نہ چینج ہو, اور اگر 10,000 کے قرضے آپ ایشو کریں اور ایک صرف کنڈیشن لگائی جائے کہ اگر نفع ہو تو مرضی ہے مگر ہمیں اصل زر واپس کر دیں, اور اگر 80% سرمایہ واپس نہ آئے تو یہ صدقات ہیں. کیونکہ صدقات رکنے نہیں ہیں. اگر 80% آپ کے صدقات چلے بھی جاتے ہیں, لوگ کھا جاتے ہیں, کاروبار میں نہیں لگاتے ہیں, تو پیچھے سے آیا ہوا 1 اور ارب صدقات پورے کر دے گا اور آپ کو گنجائش دے گا دوبارہ مزید قرضوں. دس از ناٹ ریٹرنیبل. بٹ دن جب آپ بڑے قرضے دو گے, اسی طرح لوگ ضمانتیں جیسے بینک لیتے ہیں, یہ کنڈیشن رکھو گے کہ اگر یہ مسلمانوں کا مال ہے, غریب غربا کا مال ہے, اگر تو آپ ہمیں اصل رقم لوٹا دو تو ٹھیک ہے, مگر اگر تمہیں نفع ہو تو اس کے مال میں باقی مسلمانوں کو شریک کرنا. یہ صدقات ہیں. جب آپ کو صدقات بینک سے 2 لاکھ سے 10 لاکھ قرض مل جائے تو کون جائے گا باقی بینکوں میں؟ اور یہ مت بھولیے کہ پاکستان ٹاپ پر ہے صدقات کی. ساری دنیا میں جتنی چیریٹی اس ملک میں, کسی ملک میں 70 بلین روپیز کی چیریٹی پاکستان میں. Who collects it? Where does it go?
اگر آپ ایک نیچرل پروسیجر استعمال کریں اس ملک میں بھوکا کوئی نہیں مر سکتا اور ود ان 5 years. مگر why doesn't it happen? Why? People don't trust people. People don't trust governments. People don't trust anybody in this country. Everybody is supposed to be a liar. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اس کے عزت و جلال کی قسم ہے کہ اسلام مشقت نہیں دے سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. مگر جب بائی پارٹس دو گے، جزوی طور پہ دو گے، گروہی تصور اسلام دو گے، قبائلی کانسیپٹس آف ریلیجن دو گے تو ریلیجن کسی کو فائدہ نہیں دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. سر یہ تو میں نے 3 ورسیں پڑھی ہیں، چونکہ آپ نے الیکشن کے متعلق ان ڈیٹیل جواب دیا. اصل میں اس میں قرآن جو ہے وہ سروے کنائے کائنات کو خداوند کریم فرماتے ہیں کہ اے محبوب کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام ممالک کا بادشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے یہ سلطنت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سلطنت واپس لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. برائی اس کے ہاتھ میں، بھلائی اس کے ہاتھ میں. اصل میں میجر جو میرے دماغ میں ایک کویسچن سر صرف اسٹرائک کر رہا ہے کہ میرے نزدیک آج تک میں